नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सब बात कर लूं। चलिए आज इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू सूरह अल मुजादला जुज़ 29 और जो आयात हम करेंगे आज वो 5 से लेकर इंशाल्लाह 10 तक हैं। और सूरह मुजादला जो है जैसे कि मदनी सूरह है, तो इसकी जो मदनी सूरतें होती हैं उनमें और मक्की सूरतों के असलूब में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मक्की सूरतें जो हैं वो बेसिकली तौहीद से और जो अल्लाह ताला की कायनात की जो निशानियां हैं उनके बारे में, रिसालत के बारे में, आखिरत के बारे में आयात होती हैं और ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, उनको समझना ज़रा आसान होता है। जो ये मदनी सूरतें होती हैं उनके अंदर अहकामात होते हैं, क्योंकि मदीना में रियासत जो है वो इस्लामी रियासत कायम हो गई थी और फिर उसके बाद जो सूरतें उतरी उसमें क्या था, उसमें अहकामात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिन के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो समझने के लिए ज़्यादा एलिमेंट होता है, थोड़ी ट्रिकी होते हैं इसके आयात। तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी आज लंबी हो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। आयत नंबर 5 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जो हम वाक़या पढ़ रहे थे खौला बिनते सालबा का, वो फिनिश हुआ। उसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग पता चली और वो कौन सी थी, जो अरबों के एक तरीके के जो सारे तरीका था उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिहार का जो कानून था उसके बारे में, उसका कफारा और उसकी सारी डिटेल्स और उसकी हैसियत, ये सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। आयत नंबर 5 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अब एक नया टॉपिक है। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो युहादूना मुखालफत करते हैं अल्लाह की व रसूलहु और इसके रसूल की, कुबितु व जलील किए जाएंगे, कमा जैसा कि कुबिता जलील किए गए थे अल्लज़ीना वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे। वक़द और तहकीक अंज़लना नाजिल की हमने आयतिन आयात बय्यिनातिन वाज़ेह, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए है अज़ाबुन अज़ाब मुहीन रुस्वा करने वाला। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेशक कौन से लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और इसके रसूल की। युहादूना, इसका रूट वर्ड है हा दाल दाल, और इसके मायने होते हैं छुरी तेज करने के लिए। ठीक है, छुरी तेज करना। और हद्दुन नजर भी इसी से, हद्दुन नजर क्या मतलब होता है, किसी को तेज आंखों से घूरना, घूरने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हद्दुन सैफ होता है, यानी तेज तलवार के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। हद का जो वर्ड है, ये जब हा दूना करके आता है, अलिफ के साथ आता है, तो इसका मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी रखना। कैसे ही दुश्मनी, जो कि बदला, अंदर आपके अंदर उसमें रिवेंज की ख्वाहिश हो, बदला लेने की ख्वाहिश हो, तो ऐसी दुश्मनी रखने को हा दूना कहते हैं, जो अलिफ के साथ आता है। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की नियत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उस जमाने में क्या था, अहले किताब थे, कुफार थे और मुनाफिकीन भी थे जो वो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करते थे। ठीक है, तो उनके बारे में आ रहा है कि वो, उनका इल्जाम बताया जा रहा है कि वो जलील किए जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे मजेदार चीज कुरान की हमें लैंग्वेज से पता चलता है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि कुबितु जो है ना, वो माजी का सीगा है। माजी का मतलब कि जैसे ये काम हो गया, इसका अगर आप ट्रांसलेशन, जो एक्चुअल अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप इसकी देखें, तो वो होगा जलील किए गए, ये ट्रांसलेशन इसका बनता है। लेकिन क्यों, जब ये है कि असल क्या है कि वो तो क़यामत के दिन जलील किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है? इसका रीजन ये है कि कुरान में ये कई दफा आया है ये इस तरह से, कि जब कोई चीज इतनी श्योर हो कि वो होकर रहेगी, तो फिर उसके लिए, उसकी श्योरिटी को बताने के लिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर का नहीं।
ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں بس یہ کام ہو گیا، حالانکہ ابھی کام ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بس یہ ہو گیا، از ڈن، سمجھو ڈن ہو گیا، بالکل وہی والی چیز ہے یہاں پر۔ تو یہ کوبی تو جو ہے یہ اصل میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ فیوچر میں ان کے ساتھ سزا ملے گی۔ تو کیا کیا جائے گا ان کو، اسی لیے ترجمہ یہاں پر ہم نے ماضی کو ہوتے ہوئے بھی ترجمہ کیا کیا گیا ہے، وہ ذلیل کیے جائیں گے۔ کما جیسا کہ خوبیتا ذلیل کیے گئے تھے الذین وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ اور ان کے رسولوں کو جھٹلایا، جیسے اگزامپل قوم عاد کی تھی، سمود کی تھی، فرعون کی تھی، یہ مختلف قومیں تھیں۔ تو جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا ویسے ان کو بھی کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو آیات بینات جو کا ذکر ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اللہ جو یہ آیات نازل ہوتی ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بہت سی آیات جو کہ واضح ہیں آپ کی رسالت کے لیے۔ تو اب جب تم مخالفت کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو یہ پھر تمہارا قصور ہوا۔ اور عذاب کیا بتایا گیا کافرین کے لیے کہ وہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ یہاں پر وہ کرتے ہیں نا، یہاں پر مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا قیامت کے دن۔ اور کافرین سے کیا مراد ہے، انکار کرنے والے، ویسے اس کا بیسکلی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں اسپیسیفکلی کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حادونا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہ مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے احکامات۔ یوم جس دن یب اسوہم اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کے سب کو، پھر وہ بتائے گا انہیں فَيُنَبِّئُهُم پھر وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کی۔ احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے، ونسوہ جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے، واللہ اور اللہ اللہ اوپر کلی ہر شیء چیز کے شہید گواہ ہے۔ یعنی جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ، انہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، باسا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، کون سا دن ہے وہ، قیامت کا دن ہے جب قبروں سے سب اٹھے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کو آگاہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نبع، یہ والا جو مطلب اس والے ورڈ کا جو مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل میں بتانا، ایک ہوتا ہے خبر دینا اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیل میں بتانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہیں وہ ڈیٹیل میں بتانے کے، وہ کیوں ہے، کیونکہ مختلف عربک گرامر سے ریلیٹڈ چیز ہے یہ، کہ یہاں پر کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹیل میں بتائے گا، وہ بیکاز آف دس صیغے کیسے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر اللہ توفیق دے ہمیں، تو اگر قرآن کو واقعی صحیح سے سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی لینگویج کو انشاءاللہ سیکھیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ڈیٹیل میں خوب بتائے گا انہیں، کیا بتائے گا، عملو جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کھول کر رکھ دیں گے۔ احصاہ اللہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے۔ یہ کتنی مطلب ایک الارمنگ بات ہے۔ حسی جو ہے ہا سواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے احساہو کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنے کے لیے بھی آتا ہے اور کنکری کے تھرو گننے کے لیے بھی آتا ہے۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کسی چیز کی گنتی کرنی ہوتی تو وہ کنکری کے تھرو جو ہے نا، کنکریوں کے تھرو کی 1 2 3 کر کے، مطلب اس طرح سے وہ اتنی کنکری ہو گئی، مطلب وہ گنا کرتے تھے۔ تو یہ اسی سے ہے کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے کہ ہم تو اپنی گناہوں کو کی گنتی نہیں کرتے، ہم تو بھول چکے ہیں، کرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، اعمال کرتے جا رہے ہیں بھولتے جا رہے ہیں، اسپیشلی گناہوں کو۔ نیکیاں تو خوب یاد رکھتے ہیں تاکہ ذکر بھی کرے ذرا دوسروں کو، اور خود کو بھی تسلی دیتے رہیں کہ بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں، تو نیکیاں تو خوب گن رہے ہیں، لیکن جو اپنے گناہ ہیں وہ ہم بھولتے چلے جاتے چیز کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے ٹھیک گن رکھا ہے ہمارے تمام اعمال، سارے جو کارنامے ہم نے کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں اوپر جو ہے وہ یہ جو اعمال ہمارے اوپر اٹھتے ہیں نا، تو وہ بھی وہاں پر محفوظ کیے جاتے ہیں اوپر۔ اور نہ صرف فرشتے کر رہے ہیں بلکہ اللہ خود بھی نگران ہے، ہمیں
قرآن کی آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کون سی صفت کا استعمال کیا، رقیب کا استعمال کیا کئی جگہ قرآن میں. اس کا جس کا مطلب ہوتا ہے نگران، یعنی ایسا نہیں کہ صرف فرشتوں پہ معاملات چھوڑ دی گئے، اللہ اٹ سیلف از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ، خود بھی نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، چارج خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور ہر عمل پر ہم سے سوال بھی ہوگا. اور یہ جو کتاب کی شکل میں نامہ اعمال قیامت کے دن ملے گا اور پھیلا دیا جائے گا اس دن. اور اسی لیے جو اصل چیز جو ہمارے کرنے کی ہے، جو پوائنٹ ہمارے لیے، کہ ہمیں بہت ہی محتاط، سب سے پہلے تو بہت ہی محتاط، جب کوئی ہمارے اوپر کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی ہمیں چارج، جو کوئی ہمارے پر باس ہوتا ہے، یا کوئی ہمیں کوئی مانیٹر کرنے والا ہوتا ہے، بیسیکلی مانیٹرنگ از دا رائٹ ورڈ، کہ کوئی مانیٹر کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر کتنا ہی محتاط زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. اور پھر ساتھ میں پروڈکٹیو لائف بھی، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا کیا استعمال کریں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے. شہید جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس میں ایک کنٹینیوٹی کا معنی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آج گواہی دے دی، آج وہ نگران ہے، آج وہ دیکھ رہا ہے، نہیں، وہ مسلسل دیکھ رہا ہے. یہ مسلسل کا جو معنی ہے وہ شہید سے ملتا ہے. یہ جو صیغہ ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اور شہید جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جو شہادت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور موجود ہونا. ٹھیک ہے. اور کسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی شہید آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے شاہد اور ایک ہوتا ہے شہید، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. گواہی دینے والے کو کہتے ہیں شہید بھی، گواہی دینے والے کو شاہد بھی کہتے ہیں. لیکن دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شہید جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر شدت ہے. ٹھیک ہے، شدت زیادہ ہے اس کے اندر. شاہد جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ گواہی دینے والے کی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہاں پر ایک اور نئی بات شروع ہو رہی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بالکل چھوٹی سی لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اب جو آیت نمبر 7 سے 10 تک جو باتیں ہمیں وہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں اس کو بریک نہیں کر سکتی تھی. اگر آپ میں سے کسی کو جلدی جانا ہوگا تو وہ چلا جائے. ٹھیک ہے، ویسے یہ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں گے. علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. ماں نہیں یکونو ہوتی من نجوا کوئی سرگوشی، سلاستین تین لوگوں کی، الا مگر ہوا وہ رابعہم چوتھا ہے ان کا، ولا اور نہ خمسطن پانچ لوگوں کی، الا مگر ہوا وہ سادسہم چھٹا ہے ان کا، ولا اور نہ ادنا کم من ذالکا اس سے، ولا اور نہ اکثر زیادہ، الا مگر ہوا وہ معاہم ساتھ ہے ان کے، اینما جہاں کہیں کانو وہ ہوں، ثم پھر یونبئہم وہ بتائے گا انہیں، بما جو عملو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامتی قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ بکلی ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں. ترا کیا ہوتا ہے؟ ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور دیکھنا کئی طریقے سے ہوتا ہے. دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا دل کی بھی آنکھ سے ہوتا ہے، دل سے دیکھنا. کبھی کبھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک دل سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی میڈیم کے تھرو دیکھنا، جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میڈیم کے تھرو آپ کے سامنے PDF آئی ہوئی ہے، ایک میڈیم کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک خواب میں بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اور دیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ علم الیقین حاصل ہوتا ہے، تو اس کو شیورٹی حاصل ہوتی ہے، اس کو کنفرم ہوتی ہے چیز. ایک ہوتا ہے سننا، آپ نے سنا، وہ افیکٹ نہیں ہوتا. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو آپ کو یقین آ جاتا ہے، اور ایک رائے بن جاتی ہے آپ کی نا، ایک رائے ہو جاتی ہے کہ ہاں ہاں یہ بات تو ایسی ہوئی ہے، ایک رائے سی بن جاتی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی علم طورا سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے انسان سے سوال کرے کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دو گے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ اللہ جو ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی وہ کیا تمہاری اس بات پہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تمہاری ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہاری اتنی سی باتوں کو بھی سن رہا ہے، تمہاری
اور यहाँ पर जो स्पेशली सुनने की बात आई वो सरगोशी की बात आई, ठीक है, कि तुम्हारी हल्की आवाज को भी सुन रहा है। सरगोशी क्या होती है? हल्की हल्की आवाज में किसी दूसरे से बात करना, सबसे नहीं, किसी एक बंदे से बात करना, उसको सरगोशी कहते हैं, हल्की पोशीदा तरीके से बात करना। तो यहाँ तो अल्लाह ताला सबसे पहले इस बात पर कह रहे हैं कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? खुद भी यकीन करना चाहिए और बच्चों को भी इस चीज के पे बचपन से बताना चाहिए कि देखो अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ताकि उनके अंदर ये चीज जो है वो अंदर इंस्टिल हो जाए, ये बात उनके उनके नेचर में जैसे अंदर आ जाए, उसके उनको इस बात का पक्का यकीन हो कि हाँ अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे सुन रहा है। ये हमारा काम है एज अ पेरेंट्स। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पोशीदा बात, हल्की बात, नजवा कहते हैं सरगोशी को। और दो आदमियों में अगर हो रही हो, ठीक है, दो आदमियों में हो रही हो तो उसको कहते हैं सिर। सिर का मतलब होता है राज, वो नजवा नहीं होती, ठीक है। नजवा किसके दरमियान होती है, यानी सरगोशी किसके दरमियान होती है? जब दो से ज्यादा लोग, जैसे तीन है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि तीन लोग हैं। तीन लोग हैं तो चौथा जो है वो अल्लाह होता है वहां पर सुन रहा होता है। पांच लोग हैं तो छठा जो है वो अल्लाह होता है। और अगर वला अदना, इससे क्या मुराद है कि यानी तीन से कम है अगर, ठीक है, या वला अक्सर, और जितने भी ज्यादा है, तो इन सब के दरमियान कौन होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला होता है। अच्छा, अब सरगोशी करना क्या अलाउड है इस्लाम में? इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मना नहीं है, ये सरगोशी करना मना नहीं है, लेकिन इसके आदाब बताए गए हैं हमें। आदाब के बगैर अगर करते हैं तो सजा है, अगर आदाब के साथ उसको करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और आदाब क्या है कि एक तो ये कि अगर मजलिस छोटी है, यानी आप सिर्फ तीन लोग हैं, उस वक्त सरगोशी करना नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरा वाला क्या समझेगा? तीसरा वाला समझेगा कि मेरे बारे में बात हो रही है या इन्होंने मुझे लेफ्ट आउट कर दिया है। तो इसलिए हम बेध्यानी में भी कभी कभी कर देते हैं कि सिर्फ दो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, तीसरा बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करता है, या किसी ऐसी बात पर बात करना शुरू कर देते हैं जो उसके इंटरेस्ट की नहीं होती, तब भी वो लेफ्ट आउट फील करता है, ठीक है। तो ये मजलिस के आदाब है। और ये तो सिर्फ ये कि उसकी पसंद की बात नहीं हुई, अगर वो दो लोग सरगोशी में बात कर रहे हो, हल्की हल्की आवाज में बात कर रहे हो कि तीसरा सुन ना सके, तो फिर तो मजीद गलत फहमियां पैदा हो सकती है ना, कि क्या पता शायद मेरे ही बारे में बात करनी है, या कोई ऐसी बात है जो मुझसे शेयर करना नहीं चाह रहे। तो इसलिए इसको मना किया गया है जब तीन लोग हों, ठीक है। लेकिन अगर आपने उनसे इजाजत ले ली है कि भाई मुझे किसी मसले पे इनसे डिस्कशन करना है, क्या मैं इनके साथ बात कर सकती हूँ? यस, देन इट इज अलाउड। आपने इजाजत ले ली, देन यू आर अलाउड टू डू सरगोशी, क्या आप उससे हल्के हल्के में बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर बड़ी महफिल है तो क्या हमें अलाउड है? यस, तब उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जो है वो कोई दो लोग आपस में बातें कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप महफिल को देख लें कि महफिल किस तरह की। ये ना हो कि लोग ये ना समझे कि आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं इस तरह सरगोशी के, उसमें तो दूसरे जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तीन से ज्यादा है, तो ऐसा ना हो कि वो समझे कि भाई ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज का जो है वो बस ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, लेकिन उसमें फिर कोई हर्ज नहीं है कि आप फिर सरगोशी में बात करें अगर तीन से ज्यादा लोग हैं। अच्छा, ये जो सरगोशी की चीज है ये घर में भी हो सकती है, बाहर में भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर कोई महफिल है तो ही हो रहा है। जैसे घर में आप दाखिल हुए, आप जो है वो अपने हस्बैंड से कोई बात करना चाहते हैं या अपनी अम्मी से कोई बात करना चाहते हैं अकेले में, तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा मुझे कुछ बात करनी है अम्मी से, तो आप प्लीज के थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। या आप अगर यहाँ बैठना चाहते हैं तो हम मैं कुछ जरा जरूरी जरूरी बात कर रही हूँ अम्मी से, तो या हस्बैंड से, अब आपके अब्बू से बात कर रही हूँ, तो दैट इज फाइन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि बाहर की ही महफिलों के लिए नहीं, ये आदाब जो है वो घर के लिए भी। अच्छा, और इसमें एक और चीज के आदाब हमें बहुत क्लियरली बताए गए, और वो क्या है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। ये आदाब जो शुरू में बताए गए वो किन लोगों के लिए बताए गए? जो सरगोशी करने वाले। अब उनको बताया जा रहा है जो कि बाकी लोग हैं जो उधर मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि दो लोग आपस में कुछ किसी बात पे बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है आप किसी महफिल में किसी को कोई जरूरी मसला डिस्कस कर रहे होते हैं, दूसरा आके चेयर लगा के वहीं पे बैठ जाता है, बगैर कोई इजाजत लिए, बगैर पूछे वो आकर बैठ जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि हो सकता है वो बीच में कोई जरूरी बात कर रहे हो।
اور اس وقت سچویشن ایسی آڈ ہو جاتی ہے کہ نہ آپ اس کو کہہ سکتے کہ نہیں بھائی اٹھ جاؤ، آپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چینج کر دیتے ہیں ٹاپک. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود بخود ہمیں اصل میں ریئلائز ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں مجلس کے ان آداب کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو قرآن سیلف ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کر ہمیں آداب بتا دیے گئے. ایک تو دوسروں میں گھسنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں یہاں بتایا گیا کہ اجازت دیے بغیر کسی دو لوگ کو آپس میں بات کریں اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تیسری چیز ہمیں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو حدیث سے مطلب ثابت ہے کہ سرگوشی کی ٹوہ لگانا، یعنی کہ یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، یا کسی سے جا کے پھر بعد میں معلوم کرنا کہ یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، یا اسی میں سے کسی دو میں سے کسی ایک بندے کو جا کر پوچھنا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، یہ جو خاموشی سے تم لوگ باتیں کر رہے تھے. اس ٹو لینے پہ بہت ہی سخت سزا کی گئی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. تو اٹس اے سیریس تھنگ، کیونکہ اس پہ سزا بھی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہوا معاہم اینما کانوا، یعنی کس طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ، علم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. علم کے ساتھ ہے، کہ ایسا نہیں کہ فزیکلی پریزنٹ ہے، علم کے ساتھ جو ہے اپنی جو علم کی جو اس کی پاور ہے اس کے ساتھ کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے ساتھ ان کے یہاں موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتے بھی سرگوشیاں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سرگوشیاں شاید پکڑ میں نہیں آئیں گی، لیکن سرگوشیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. اور سرگوشی کن حالات میں جائز ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کہ ایک تو صدقہ کرنا، آپ کسی کو صدقے کے بارے میں بتانا چاہتے، کسی کی ہیلپ کے بارے میں بتانا چاہتے کہ بھئی فلانے کی ہیلپ کر دینا. اگر یہ بات محفل میں کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کسی کی ہو سکتا ہے کہ سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو، کسی کی جو ہے وہ نہیں وہ چاہتا ہو کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں ضرورت مند ہوں. تو اس طرح کی کوئی بھی نیکی کا کام ہے جو آپ کسی ایک پرٹیکولر بندے کو بتانا چاہتے، کوئی راز کی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی اصلاح کروانی ہے آپس میں، کسی کے جھگڑا ہو گیا، اب ان کی آپ نے اصلاح کروانی ہے، تو آپ اس کے لیے جا کے سرگوشی کریں، ایبسولوٹلی کریں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کسی کو اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے جو پچھلی کلاسز میں دیکھا کہ وہ کیسے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی. تو اگر آپ نے کوئی کرنا مسئلہ بیان کرنا ہے تب بھی سرگوشی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں تو بالکل کسی دوسرے کو گھسنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، جو پچھلی آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف ان لوگوں کو ہی مسئلہ بیان کرنا ہے جو کہ واقعی اس سے کچھ ریلیٹڈ ہو، کنسرن ہو، یا وہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہو. ہر کسی کے ساتھ جا کے سرگوشی کر کے بتانا کہ دیکھو اس کو فلانے کو تو یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ بھی غلط ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اچھا، اور ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جو باعث شرمندگی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا اپنے اس سے شیئر کرنا چاہتا ہو، اپنی دل کی بات بتانا چاہتا ہو، تو اس میں بھی سرگوشی کرنا جائز. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کی کیا نیت ہے سرگوشی کرنے کی. اگر ہم خود کو تسلی دے کے اپنی سرگوشیوں کو جسٹیفائی کریں، نہیں اللہ تعالیٰ میں تو اس لیے کر رہی ہوں نا کہ میں ذرا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہم جانے انجانے میں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اس کے بعد اسی سے سرگوشی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے اس کو یہاں ہم کو ختم کرنا ضروری ہے. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الا طرف الذین، ان لوگوں کے جو نہو روکے گئے، ان النجوى، سرگوشی سے، ثم پھر یعودون، وہ لوٹتے ہیں، لما، طرف اس کے جو نہو وہ روکے گئے، انہو، جس سے، ویتناجون، وہ باہم سرگوشیاں کرتے تھے، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، زیادتی کی، ومعیصت الرسولی، اور رسول کی نافرمانی. وَإِذَا، اور جب جاؤ کا، وہ آتے ہیں، چلیے یہاں تک پہلے معصیت رسول. یہاں پر جو ہے وہ علم ترا سے پھر وہی متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم گواہی نہیں دو گے اس بات کی. اس طرح سے اس پہ آیا ہے کہ ان لوگوں کو اصل میں کیا ہوا تھا کہ منافقین، اور منافقین سے زیادہ یہودی اہل کتاب اور منافقین، یہ دونوں بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، محفلوں میں جا کے سرگوشیاں کرتے تھے آپس میں.
اور جس پہ مومن ایمان والے جو تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ شاید یہ کوئی پلاٹنگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو یہاں اس زمانے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ سرگوشیاں نہیں کر سکتے، اس کو سرگوشیوں سے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ جس چیز سے ان کو روکا گیا وہ وہی کام کرتے تھے، وہ یہ وہی کام کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کسی چیز سے وہ وہی کام کرتے تھے، وہ دوبارہ جا کے وہی سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور سرگوشیاں کس چیز کی وہ کرتے تھے، اس میں 3 چیزیں مینلی ہوتی تھی۔ ایک تو گناہ کی کرتے تھے، گناہ کیا، اسم جو ہوتا ہے وہ ایسا گناہ ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول بیسس پہ ہوتا ہے، اسم گناہ ہوتا ہے۔ عدوان کہتے ہیں زیادتی، زیادتی یعنی دوسرے کے ساتھ جو کی جاتی، ٹھیک ہے، ایسی زیادتی انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اس کو عدوان کہتے ہیں۔ اور معصیت الرسول کیا ہے کہ آپ کے حکم یا بات کے متعلق کوئی سرگوشی کر کے آپ کی نافرمانی کرنا، کیونکہ آپ نے انہیں سرگوشی سے روکا تھا، بیسکلی وہ کیا کر رہے تھے، رسول کی نافرمانی کر رہے تھے ایک طرح سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تینوں چیزیں مینشن کر دی گئی، یہ سرگوشیوں میں یہ 3 چیزیں جو ہے یہ سختی سے منع ہے، گناہ کی، عدوان کی، زیادتی کی، اور رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی کیونکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، جو وہ کیا بتایا گیا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے کہا گیا نا، ہم نے پچھلی دفعہ ابھی پچھلی آیات میں پڑھا جو آج پڑھی کہ اللہ کے اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، مخالفت نہ کرو، سمعنا و اطعنا، اس میں لاجک نہ ڈھونڈو ان کے حکم میں، جتنا بتا دیا گیا اتنا لے لو، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کہ آج کے دور کے لیے نہیں، اس دور کے لیے نہیں، اس طرح کی مخالفت کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، کہ علم حاصل کرنے ضرور کہا گیا ہے لیکن مخالفت سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کیا ایک اور بات کو مزید مینشن کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ وَإِذَا، اور جب جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیو کا وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بما ساتھ اس کے جو لم نے یحیی کا سلام کہا آپ کو بھی ساتھ اس کے اللہ اللہ نے، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، لولا کیوں نہیں یعذبنا عذاب دیتا ہمیں اللہ، بما بوجہ اس کے جو نقولو ہم کہتے ہیں، حسبہم کافی ہے انہیں، جہنم و جہنم، یسلونہا وہ جلیں گے اس میں، فبئس کہ پس کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ یہاں پر جو مزید بیان ہو رہا ہے وہ سلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ہائی، یہ جو ہے ہائی، ہا یا عربوں میں یہ طریقہ تھا، یہ زندگی کی دعا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کسی سے اگر ملتے تھے تو کس طرح سے کہتے تھے، حیا کا، یا اگر عورت ہوتی تو کیا بولتے، حیا کی۔ یہ زندگی کی دعا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھا دیا، ہمیں سلام کا تحفہ دیا، جو کہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے، بیسکلی دعا ہے، اور یہ تو صرف زندگی کی دعا دیتے تھے نا، سلام کے تھرو ہمیں کیا بتایا گیا، وہ سلامتی کی دعا، ہر چیز میں سلامتی، صرف زندگی نہیں، تمہاری زندگی کے تمام معاملات پہ سلامتی، تمہارا پورا دن سلامتی کے ساتھ۔ تو یہاں ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو ہے سلام کیا ہے، سلامتی کی دعا، تو وہ اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر دیتے تھے اور اس کو بولتے تھے السلام علیکم، اس میں جس کے معنی کیا تھے کہ موت آئے، مطلب اس طرح خراب میننگ تھے اس کے۔ تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب وہ آپ کو آ کے سلام کہتے ہیں تو یہ وہ سلام نہیں ہوتا جو آپ کو زندگی کی دعا دے رہے ہیں، آپ کی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے یہ بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے۔ سلام کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس سے الٹی بات کر رہے ہیں۔ سلام کیا ہے، سلام، اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ سلام کو رواج دینا چاہیے، اور حکم ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، رینڈم بھی سلام کرو، بچوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو، باہر جا رہے ہو تب بھی سلام کرو، گھر میں داخل ہو رہے ہو تب بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو سلام کرو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اختتام اول اور آخر، یعنی
सलाम से बात शुरू करो और जब बात खत्म करो तब भी सलाम करो, क्योंकि सलाम जो है वो दुआ है। हम लोग इस तरह से कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, हमारे कल्चर का एक वो बन चुका है, अल्लाह हाफिज कह देते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी दुआ ही है। लेकिन जो सुन्नत का तरीका है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तरीका सिखाया है, वो क्या है कि जाते हुए भी सलाम करो, जब बात खत्म हो रही है तब भी सलाम करो। चूंकि हमें इस चीज की आदत नहीं है, तो हम समझते हैं सिर्फ शुरू में सलाम करना है, बाद में क्या कहना है, अल्लाह हाफिज। सलाम हम समझते हैं इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, एक तरह से हम समझते हैं ना कि बात शुरू करना। और सलाम की हमें बहुत सारी फजीलत तो हम कभी इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, लेकिन इससे याद रखिए मोहब्बत और बरकतें पैदा होती हैं। एक तो आप दुआ दे रहे हैं किसी को, ठीक है, और दूसरा ये कि जब आप किसी को आगे बढ़कर खुद सलाम कर लेते हैं, तो फिर खुद ब खुद एक जो अगर किसी के साथ बीच में बिटवीन टेंशन भी हो किसी में, तो आपने जो है वो अपना हक अदा कर दिया, आपने आगे बढ़कर सलाम कर दिया, ठीक है। और सलाम का जवाब देना वाजिब होता है, मस्ट होता है, और के सलाम का जवाब दिया जाए। और इसके अलावा यहूद जो है वो इस बात पर जेलस होते थे कि मुसलमानों को जो है वो इतनी खूबसूरत दुआ बताई गई है सलाम की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आगे अगर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं 9 और 10 आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम, तुम बाहम सरगोशियां करो, फला पसना ततनाजऊ, तुम सरगोशियां करो, बिल इस्मी, गुनाह की, वल उदवानी, और ज्यादती की, व मासियत रसूल की, रसूल की नाफरमानी। अब आप देखें यहाँ पर वो तीनों बातें रिपीट हुई हैं, इस्म, उदवान और मासियत, जो कि उन लोगों को रोका गया और उन लोगों ने नहीं सुनी, ठीक है। किसने? मुनाफिकीन ने, और जो अहले किताब थे वहां के, वो सरगोशियां जो करते थे उस उनसे मना किया गया था, उन्होंने इस बात को नहीं सुनी। अभी यहाँ पर उस चीज को रिपीट किया जा रहा है कि तुम बाहम सरगोशियां करो, यानी अगर तुम सरगोशियां करते हो, इससे ये भी पता चलता है कि सरगोशी करना अलाउड है, ऐसा नहीं है कि ये मना है। सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि ऐसी सरगोशियां ना करो जिसमें गुनाह की कोई बात हो रही हो, जिसमें किसी के दूसरे के साथ ज्यादती की बात हो रही हो, या रसूल की नाफरमानी हो रही हो, ठीक है। यानी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और जैसे अगर यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर कहीं सुन्नत की नाफरमानी हो रही, कोई कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि ये क्या रूलिंग है इसके बारे में, तो आप जाके उसको खामोशी के साथ सरगोशी करके बता सकते हैं उसको कि देखो ये चीज सुन्नत से साबित नहीं है, या तुम जो कर रहे हो ये तरीका सही नहीं है। लेकिन किस तरह? महफिल में नहीं, सरगोशी में जाकर उसको बताया जा सकता है, ताकि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, या उसको एक फीलिंग ना हो कि भाई ये तो मुझे पूरी महफिल में टोक दिया गया। व तना जाओ, और बल्कि सरगोशी करो, बिलबिर्री, नेकी की, व तकवा। किस चीज की सरगोशी करना अलाउड है? जैसे मैंने आपको 4-5 चीजें पहले भी बताई है, वो सब, और ये बहुत ब्रॉड इसका स्केल है, तो बहुत चीज आ जाती है कि हर वो बात जो नेकी की हो उसको सरगोशी किया जा सकता है, जिससे दूसरों को फायदा पहुंच रहा है, एहसान वाली बात है, ठीक है, किसी की खैर ख्वाही मतलूब है, किसी की इस्लाह करना है, तो ये इन मामलात में आराम से सरगोशी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों के रिश्तों की बात होती है, आप नहीं चाहते अभी एक रिश्ता आया, आप नहीं चाहते हर एक को पता चले, अभी कोई बात डिसाइडेड नहीं है, तो आप कंसर्न लोगों से जाकर खामोशी से सरगोशी कर सकते हैं कि भाई आप ये रिश्ता आया है, क्या ये मुनासिब है, आप इन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? इस तरह की सरगोशी करना। अब उसमें तीसरा बंदा आके जबरदस्ती वहां बैठ जाए, तो वो कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है उन दो लोगों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मसला जो है वो डिस्कस कर। और ये हमें यहाँ पे ये बता दिया गया कि हमें कौन सी चीज बताएगी कि कौन सी सरगोशी सही है, कौन सी सरगोशी सही नहीं है, और वो है तकवा। तकवा यानी अल्लाह का जो डर है ना, कि नहीं ये बात सही नहीं, क्योंकि हमें बार बार इस इनायात से पहले क्या बताया गया कि अल्लाह ताला निगरान है, अल्लाह ताला शहीद है, अल्लाह ताला ये अलीम है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बार बार मेंशन की गई हैं। और डरो अल्लाह से, अल्लजी, वो जो, इलैही, तरफ इसके, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओ। इन्नमा, बेशक, अन्नजवा, सरगोशी, मिन शैतानी, शैतान की तरफ से है, लिया हजुना, ताकि वो गमगीन करे, अल्लजीना, इनको, जो आमनु, ईमान लाए, वलैसा, हालांकि नहीं वो, बिदारिहिम, नुकसान देने वाले उन्हें, शयन, कुछ भी, इल्ला भी इज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, वअलल्लाहि, अल्लाह ही पर, फलयतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि तवक्कुल करें मोमिन। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी तसल्ली दे दी गई, स्पेशली इस ये रिलेटेड, ये आयत किस चीज से रिलेटेड है, जो अभी हमने 2 आयतों से पहले पढ़ा कि मोमिनीन जो है वो गमगीन हुआ करते थे, परेशान होते थे
کہ بھئی آپس میں کیا سرگوشی کا کر رہے ہیں، کہیں ہمارے خلاف کوئی پلاٹنگ تو نہیں کر رہے، کوئی منصوبہ تو نہیں بنا رہے. تو یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایمان لانے والے ہیں وہ بالکل غمگین نہ ہو. اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی نقصان تم تک نہیں پہنچے گا. تمہارا کام کیا ہے کہ تم صرف اللہ پر توکل کرو. مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. ایک طرح سے ہمارے غم کا علاج یہاں پر بتایا جا رہا ہے. غم نہ کرو، کسی حاسد کو دیکھو، کسی دشمن کو دیکھو، کسی شیطان. اور یہاں پر ایک اور چیز جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ یہاں جیسے بتایا گیا نا کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. یہ عام انسان کے لیے بھی ہوتی ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک تو یہ کہ یہود اور منافق کرتے تھے، ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کے برے خواب ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈرایا جاتا ہے، جو خوف زدہ کرنے والے خواب ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی سرگوشی ہی ہوتی ہے اور وہ انسان کو غمگین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کتنے حاسد ہے، کتنے کون ہے جو مجھ سے جل رہا ہے یا کون ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنا راستہ ٹھیک رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. چلیے یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. بہت کچھ تھا سیکھنے کے لیے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل بھی کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے میں ریکارڈنگ آف کر رہی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک